بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، شیروں کو پالنے والا ایک شخص ایک دن جنگل میں موجود تھا جب ان نے دیکھا کہ ایک شیرنی ان پر گھات لگا کر بیٹھی ہے۔ اگرچہ یہ ایک عرصے سے شیروں کو پال چکے ہیں اور وہ شیروں کے بیہیویئر کو مکمل طور پر سمجھتے تھے، لیکن اس بار اس شیرنی نے انہیں گھات لگا کر پکڑ لیا تھا اور اب انہیں معلوم تھا کہ یہ انہیں موت کے منہ تک لے کر جا سکتی ہے۔ جب شیرنی نے ان پر چھلانگ لگائی تو یہ بات خارج الامکان نہیں ہے کہ ان نے سوچا ہوگا کہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کیون رچرڈسن جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے انہیں جانوروں کو پالنا پسند تھا، اس لیے انہیں زولوجی میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لے لیا۔ اگرچہ انہیں یقین نہیں تھا کہ ایک دن جنگلی جانوروں کے ساتھ ان کا کام کرنے کا خواب سچا ہوگا، لیکن تقدیر کا کچھ اور ہی فیصلہ تھا۔ جب رچرڈسن تقریباً 23 سال کے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ جوہانسبرگ کے لائن پارک میں والنٹیئرز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً جوائن کیا۔ وہاں ان کو 2 شیروں کے بچوں کو پالنے کا موقع ملا۔ ان کا یہ کام بہت جلد ہی پارٹ ٹائم کام میں تبدیل ہو گیا اور بہت جلد رچرڈسن شیروں کے بیہیویئر کو سمجھنے والے ایکسپرٹ کے طور پر سامنے آ گئے۔ آخر رچرڈسن نے اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور اب وہ تقریباً 39 شیروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان جانوروں کا اعتماد جیتنے کے لیے انہیں ہر طرح کے اقدامات اٹھائے، حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ کھاتے اور رہتے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان شیروں کو سمجھنے کے لیے کسی مختص قانون پر کام نہیں کرتا، بلکہ میں صرف جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کے اس کام کے دوران کسی بھی شیر نے ان کو کبھی بری طرح زخمی نہیں کیا تھا اور اب لوگ ان کو لائن وسپرر کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک دن رچرڈسن جنگل میں تھے کہ ان نے 2 شیر کے بچے دیکھے جن کو ان کی ماں چھوڑ چکی تھی۔ رچرڈسن نے ان دونوں بچوں کو پالنا شروع کیا اور ان دونوں شیرنیوں میں سے ایک کا نام میگ رکھا اور ایک کا نام ایمی۔ رچرڈسن ان جانوروں سے پیار کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے ان کو پنجرے میں رکھنا بے حد تکلیف دہ ہوتا تھا۔ ان کو ہر وقت ہی یہ خیال رہتا تھا کہ میں نے ان کو ریسکیو تو کیا ہے، لیکن ان کی آزادی میری وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے ان نے اپنی سینکچری میں کافی تبدیلیاں کی تاکہ یہ شیر کھلے میدانوں میں ایک بار پھر سے گھوم سکیں۔ اب ان شیروں کو ان کے پنجروں سے نکال کر باہر لے جایا جاتا تھا تاکہ وہ آزادانہ گھوم پھر سکیں۔ یہ شیرنیاں بھی رچرڈسن کے ساتھ جانے لگیں۔ اب رچرڈسن کو یہ بات تکلیف نہیں دیتی تھی کہ ان کے جانور قید ہیں، لیکن اب وہ یہ بات نوٹس کر رہے تھے کہ جیسے جیسے ان جانوروں کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے، ویسے ویسے ان کی پرسنالٹی اور بیہیویئر میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اور جلد ہی انہیں یہ بات نوٹس کر لی کہ یہ شیرنیاں اب عام شیرنیوں کی طرح خونخوار ہو چکی ہیں۔ رچرڈسن کے لیے یہ بات بہت ہی خوشائن تھی کہ یہ شیرنیاں اپنے قدرتی طریقوں پر واپس آ رہی تھیں، اور اب وہ ایک پالتو شیرنی کی طرح نہیں بلکہ ایک اصل جنگلی شیرنی کی طرح بیہیو کر رہی تھیں۔ اب چونکہ دونوں شیرنیوں کے اندر موجود شکار کرنے کی تمام خصلتیں جاگ چکی تھیں، اس لیے اب یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی تھیں۔ اگرچہ رچرڈسن پر آج تک کسی شیر نے حملہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مستقبل میں بھی کسی شیر نے ان پر حملہ نہیں کرنا تھا۔ ایک دن رچرڈسن پارک میں گھوم رہے تھے کہ ان نے پانی میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ پانی میں موجود ہی تھے کہ ان نے پاس موجود گھاس میں سرسراہٹ محسوس کی۔ جب یہ سرسراہٹ قریب آئی تو رچرڈسن کو اندازہ ہوا کہ یہ انہی 2 شیرنیوں میں سے ایک ہے اور ان پر گھات لگا کر بیٹھی تھی۔ رچرڈسن یہ دیکھ کر اسی جگہ ساکت ہو گئے، کیونکہ انہیں شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ اس شیرنی نے اپنے اگلے قدم کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب یہاں سے بھاگنا بے سود ہے۔ اب رچرڈسن کے پاس یہی آپشن تھا کہ وہ اسی جگہ موجود رہیں تاکہ اس شیرنی کے اندر موجود شکاری کی مزید خصلت نہ جاگے۔ آہستہ آہستہ یہ شیرنی پانی کے کنارے کے قریب آ گئی اور بغیر کسی وارننگ کے اپنے دونوں پنجے ہوا میں بلند کر کے رچرڈسن کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس وقت رچرڈسن کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شیرنی ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، اور اس شیرنی کا ریئیکشن بھی دیکھ کر رچرڈسن کو بے حد حیرانگی ہوئی۔ یہ شیرنی اپنے دونوں پنجے رچرڈسن کے گردن کے ساتھ لپیٹ کر ان کے ساتھ اظہار محبت کے لیے چمٹ گئی۔ رچرڈسن کو بھی دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی اور انہیں اس بات کا ادراک بھی ہوا کہ اگرچہ ان شیرنیوں کے اندر شکار کی تمام تر خصلتیں جاگ چکی ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنے محسن کو نہ بھولیں جس نے ان کو یقینی موت سے ریسکیو کیا تھا۔ اب نہ صرف رچرڈسن ان شیرنیوں کے ساتھ واک کے لیے جاتے ہیں بلکہ وہ ان کے ساتھ تیراکی بھی کرتے ہیں۔ رچرڈسن کا کہنا ہے کہ بے شک میں نے ان شیرنیوں کی جان بچائی ہے، لیکن ان شیرنیوں نے بھی میری زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن آپ ان میں سے کچھ ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ ہی کے ساتھ آپ کی گہری دوستی ہو پاتی ہے۔ رچرڈسن کا ماننا ہے کہ اگر وہ ان شیرنیوں کو ریسکیو نہ کرتے تو وہ یقیناً کسی شکاری کے ذریعے شکار ہو جاتیں، اور آج ان کے جسم کے اعضاء، چمڑی اور دیگر چیزیں بلیک مارکیٹ میں اللیگلی برائے فروخت ہوتی۔
رچرڈسن کو ان کے کام کی وجہ سے نیشنل جیوگرافک اور دیگر کئی ایک عالمی ادارے فیچر کر چکے ہیں۔ اس شخص کی جنگل کے ان بادشاہوں کی گرتی ہوئی آبادی کے لیے کی جانے والی تمام تر کاوشیں خراج تحسین ہیں، ورنہ یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ جس حساب سے شیروں کی آبادی کم ہو رہی تھی، اگلے 20 سالوں میں تمام شیر اس دنیا سے ہست سے نست اور نست سے نابود ہو چکے ہوتے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔